ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دونوں کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف شریف تشریف لائے۔ طائف مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سامنا پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکے والوں سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو ہشکا کر دیا تھا، جنہوں نے رسول خدا پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور آن حضرت گھبرا کر انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام اداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے گوشے لگا کر بھیجے۔ اداس نینوا یعنی بائبل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول خدا کے سامنے انگور کے گوشے رکھ دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر اداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ اداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ اداس نے کہا، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول خدا نے فرمایا، یونس علیہ السلام نبوت میں میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا کی زبان پر یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اداس نے سر سے پاؤں تک حضرت کے روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے نہ رہا گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ اداس نے کہا، اس وقت دنیا جہان میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو اداس مکہ سے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقع رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندر کنویں کی نجس موت درج تھی، اور اداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔